السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کی نظر سے غالباً وہ ویڈیو گزری ہوگی جس میں کل پاکستان کے ایک شہر ڈسکا سیالکوٹ کے علاقے میں ایک سفید عمارت کو رات کی تاریکی میں کرین کی مدد سے توڑا جا رہا ہے یا اس کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، بولو بولو زندہ باد۔ اور جیسے کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں لوکل انتظامیہ اور پولیس کے ذریعے سے وہ کارروائی کی جا رہی ہے اور رات کی تاریکی میں کی جا رہی ہے۔ تو جو شخص نہیں جانتا وہ سمجھتا ہوگا کہ غالباً اس بلڈنگ کو، اس عمارت کو بنانے والے خود اس کے مالکان نے اس کو منہدم کرنے کا ارادہ کیا ہے تاکہ اس پر وہ کوئی اور مزید بہتر بلڈنگ بنا سکے، یا غالباً کسی نے ناجائز کسی اور دوسرے مالک کی زمین پر ایک عمارت کھڑی کر لی اور اس عمارت کو غیر قانونی ہونے کی وجہ سے گرایا جا رہا ہے۔ لیکن یہ انوکھا پاکستان کا معاملہ ہے حقیقت میں کہ وہ ایک احمدیہ مسجد ہے، یا جس کو مقامی قانون کے لحاظ سے عبادت گاہ کہا جاتا ہے، کیونکہ پاکستان میں احمدیہ عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہا جا سکتا۔ تو وہ ایک احمدیہ عبادت گاہ ہے ڈسکا سیالکوٹ کے علاقے میں۔ یہ وہی جگہ ہے، یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ، جنہیں قائد اعظم محمد علی جناح نے خود وزیر خارجہ پاکستان کا تعینات کیا تھا، اور ان کو یونائٹڈ نیشنز میں، اقوام متحدہ میں پاکستان کا مستقل نمائندہ بھی مقرر کیا تھا اس لحاظ سے۔ اور جو پاکستان کی مثال کے طور پہ کشمیر کی حق میں ریزولوشن یونائٹڈ نیشنز پاس کی ہوئی ہے، وہ ان ظفر اللہ خان صاحب کی کوششوں سے اور اللہ کے فضل سے پاکستان کے حق میں پاس ہوئی، اور اس طرح اور انہوں نے اپنی اس پوزیشن کے زمانے میں بہت سے اور مسلمان ملکوں کا فائدہ پہنچایا، ان کو فائدہ پہنچایا، ان کی آزادی میں ایک اہم رول ادا کیا۔ تو یہ مسجد ان کے علاقے میں، اور سننے میں آیا ہے کہ اس مسجد کو بنانے میں ظفر اللہ خان صاحب کی امداد شامل تھی۔ تو اس مسجد کو چونکہ پاکستان میں نفرت کی ہوا ایسی چلی ہوئی ہے کہ لوگوں کی غالباً سوچ یا عقل جو ہے وہ بند ہو گئی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو عبادت گاہ ہے جس کو وہ مسجد کہتے ہیں، اور احمدیوں کو چونکہ وہ غیر مسلم سمجھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ احمدیوں کی عبادت گاہ مسلمانوں کی عبادت گاہ جیسی اس طرز کی نہیں بن سکتی، کیونکہ اس سے لوگوں کو جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ سادہ لوگوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ عرض کر دوں، اور میں اس پہ پہلے بھی دو ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں، کہ یہ جو مینار بنانے کا رواج ہے، مینار کی طرز ہے مسجد بنانے میں، یہ کوئی اسلام سے مخصوص نہیں ہے، اور مذاہب کی عبادت گاہوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، بلکہ عبادت گاہوں کے علاوہ جو دوسری مقاصد کے لیے عمارتیں بنائی جاتی ہیں ان میں بھی یہ مینار استعمال ہوتے ہیں۔ کہیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ لاہور میں رہتے ہیں یا لاہور اس کو تھوڑا بہت جانتے ہیں، لاہور کا جو ریلوے اسٹیشن ہے، اس ریلوے اسٹیشن کو ذرا ذہن میں لے کے آئیں، یا اس کی تصویر جا کے دیکھ لیں انٹرنیٹ پر، یا اگر آپ وہاں رہتے ہیں اور آپ وہاں سے گزر سکتے ہیں تو آپ گزرے ہیں۔ تو لاہور کے ریلوے اسٹیشن پہ اونچے مینار ہیں جو بالکل ایسے جیسے گویا وہ کوئی مسجد ہے۔ اسی طرح لاہور میں ایک یونیورسٹی ہے فاسٹ نیشنل یونیورسٹی کے نام سے، اس کی عمارت میں گنبد ہیں۔ پھر میں آپ کو مثال دیتا ہوں، عمران خان صاحب کے زمانے میں کرتارپور کا گردوارہ بنا، جو کہ پاکستان کے سکھوں کے لیے اور انڈیا کے سکھوں کے لیے بلکہ دنیا بھر کے سکھوں کے لیے بڑی عام جگہ ہے۔
وہ کرتارپور کا جو گرودوارہ ہے اس کے اندر آپ دیکھ لیں مینار بھی ہے اور گنبد بھی ہیں دونوں. اور آخری بات یہ کہ جو مسلمانوں کے لیے جو سب سے مسجد نبی کے علاوہ جو سب سے اہم عمارت ہے جہاں پر تمام دنیا کے مسلمان اپنا رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، صلاۃ ادا کرتے ہیں، یعنی کہ خانہ کعبہ، میں حرم شریف کی بات کر رہا ہوں، اس کے اندر تو کوئی گنبد ہے ہی نہیں، اس کے اندر نہ گنبد ہے نہ اس کے اندر مینار ہے. تو سب سے زیادہ انسان جو جس طرح حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے وہاں پہ جا کے ان پاک مقدس جگہ پہ جا کر نماز ادا کرتا ہے، اور وہاں پر جا کے جب نماز ادا کر رہا ہے حرم شریف کے اندر تو وہاں پہ تو کوئی نہ تو مینار ہے نہ گنبد ہے. اس لیے یہ سمجھنا کہ مینار اور گنبد ہونا یہ اسلامی عبادت گاہ یا مسلمانوں کی خاص عبادت گاہ سے متعلق یا اس کی خاص ہے یا اس پر ان کی اجارہ داری ہے، یہ بات ہر لحاظ سے سمجھ نہیں آتی. کسی بھی نقطہ نگاہ سے آپ دیکھ لیں کہ یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ لوگ یہ فیصلہ کر لیں کہ احمدیوں کی عبادت گاہ پہ مینار نہیں ہونے چاہیے. تو اسی لیے میں نے شروع میں پہلے کہا کہ لگتا ہے کہ نفرت کی ہوا ایسی چل رہی ہے کہ لوگوں کی سوچ اور عقلیں جو ہے بند ہو گئی ہیں. اور میں نہیں سمجھتا ذاتی طور پہ کہ جو پاکستان کے حکمران ہیں وہ یا جو اور طاقت کے سرچشمے ہیں وہاں پہ وہ احمدیوں سے نفرت رکھتے ہوں گے. میرا یہ گمان نہیں ہے کہ وہ رکھتے ہوں گے، اور میں ظن یہی رکھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی بہتری کے لیے یہ ضروری سمجھتے ہوں گے کہ پاکستان سب کا ہے، اور پاکستان میں جو لوگ اپنے آپ کو اسلام کی طرف نہیں منسوب کرتے، جیسے ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یا اور جو لامذہب لوگ بھی ہیں میرے سمجھ کے مطابق، تو ان لوگوں کو بھی بحیثیت پاکستانی اس زمین پہ رہنے کا حق ہے، وہاں پہ زندگی گزارنے کا حق ہے، اور ملک کی خدمت کرنے کے لیے، ملک کی ترقی میں حصہ ڈالنے کے لیے نہ صرف حق ہے بلکہ تمام پاکستانی، تمام جو لوگ وہاں کے شہری ہیں وہ اپنے وطن سے محبت چونکہ رکھتے ہیں اور رکھتے ہوں گے اور رکھنی چاہیے بھی. یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے کہ وہ انسان اپنے ارد گرد کے لوگوں سے اور چیزوں سے اپنے وطن سے محبت کرتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ حب الوطن من الایمان، کہ ایمان کا حصہ ہے وطن کی محبت. تو اور یہ فطرتی بات ہے، اس کا انسان کے مذہب سے تعلق براہ راست نہیں ہے. یعنی کہ جو انسان اسلام کی طرف نہیں منسوب ہوتا یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا یا اس کو پتہ ہی نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہوئے، کیونکہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ابھی بھی موجود ہیں جو دور افتادہ علاقوں میں رہنے والے ہیں. ان کے نزدیک بھی، ان کے لیے بھی جس مٹی میں وہ پیدا ہوئے، جس جگہ پر وہ پلتے بڑھتے ہیں، جہاں پر وہ رہتے ہیں، اس جگہ سے وہ محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کے نتیجے میں وہ اس کے بارے میں مثبت جذبات رکھتے ہیں اور وہاں پر مثبت کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پاکستان جیسے ایک نیشن سٹیٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کے نام میں جو مرضی ڈلوا لیا ہوا ہے مولویوں نے یا مولوی نما سوچ رکھنے والے لوگوں نے، لیکن سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں، پاکستان کے عوام میں، پاکستان کی فوج میں، پولیس میں 14 اگست کے دن جب پریڈ اور سیلیبریشنز ہوتی ہیں، جشن منائے جاتے ہیں آزادی کے، یا ان کی یادگار منائی جاتی ہے، تو اس میں اور جو غیر مسلم پاکستانی ہیں ان کو خاص طور پہ آگے لایا جاتا ہے دکھانے کے لیے کہ پاکستان میں ہر طرح کے لوگ آباد ہیں، جو کہ ملک کی ترقی کے لیے، ملک کے آگے جانے کے لیے بڑا اہم اور بڑی ضروری بات ہے. تو اس ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے یہ بات بڑی پریشان کن ہے، حیران کن ہے کہ جو نفرت کی فضا قائم کر دی گئی ہے پاکستان میں احمدیوں کے خلاف، اس نفرت کی فضا کے ہم مختلف جو شواہد ہیں ہمیں ملتے رہتے ہیں، ہمیں لوگوں کے اعمال سامنے آتے رہتے ہیں. عمران خان صاحب کی حکومت کے زمانے میں بھی ہوا، اور اب اس موجودہ حکومت میں بھی شہباز شریف صاحب کی حکومت میں جو فیڈرل حکومت ہے، اور جو پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کی حکومت میں، ان کے اس دور میں بھی ہر 2-3 مہینے بعد یا ہر مہینے بعد کوئی خبر آتی ہے کہ فلاں جگہ پہ مینار گرا دیے. کبھی وہ خود اکا دکا لوگ آ کے ہتھوڑے لے کے مارتے ہوئے میناروں پہ، چھتوں پہ چڑھ کے میناروں کو توڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کبھی وہ
ایسی بھی تصویریں دیکھنے میں آتی ہیں کہ پولیس کے ذریعے پریشر ڈلوایا تو لوگوں نے، وہ جو لوکل احمدیہ انتظامیہ ہے وہاں پہ، ان لوگوں نے اس کے آگے پردے ڈال دیے ہیں یا چادر ڈال دی ہے یا تمبو لگا دیا ہے تاکہ وہ مینار جو ہے لوگوں کو نظر نہ آئے، تاکہ کسی طرح وہ بات ٹل جائے۔ لیکن اب جس طرح آپ نے یہ دلخراش ویڈیو دیکھی کہ رات کے اندھیرے میں کرین باقاعدہ منگوا کر اس عمارت کو جہاں پر احمدی اپنی عبادت کرتے ہیں اس کو توڑا گیا۔ اس توڑنے سے جو احمدیت سے نفرت کرتے ہیں، مخالفین ہیں، وہ کیا حاصل کریں گے میری سمجھ سے تو باہر ہے۔ البتہ اگر عمارتیں ٹوٹنے سے احمدیت کو کوئی نقصان ہونا ہوتا تو احمدیت دنیا کے 200 سے زیادہ ملکوں میں نہ پھیل گئی ہوتی، اور امریکہ میں بڑی مساجد، کینیڈا میں بڑی مساجد، جرمنی میں 100 کے قریب مساجد، برطانیہ میں بڑی مساجد، دنیا کے کون سے ممالک نہیں ہیں جہاں پر احمدیوں نے بڑی بڑی مساجد نہیں جا کر بنائی اور اس کے ساتھ قرآن مجید کے تراجم نہیں کیے۔ تو اگر پاکستان میں مینار توڑنے سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس سے احمدیت کو نقصان پہنچا دیں گے، تو شواہد یہ ہیں کہ یہ بات بھی غلط ہے۔ البتہ ملک کا نقصان، ان لوگوں کے وقت کا نقصان، انتظامیہ اور پولیس اس کے وقت کا نقصان، وہ وقت جو کسی مثبت کام میں لگایا جا سکتا تھا وہ انہوں نے کسی تخریبی سرگرمی میں لگایا، کیونکہ وہ کرین جو کسی عمارت کو بنانے میں استعمال کی جا سکتی تھی، جس طرح پاکستان کے لوگ دبئی بہت جاتے ہیں ملازمت کے سلسلے میں، سعودی عرب بھی بہت جاتے ہیں ان ملکوں میں، تو وہاں پہ سنا گیا ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ کرینیں دبئی میں پائی جاتی ہیں۔ تو وہ دبئی میں کرینیں عمارتوں کو توڑنے کے لیے یا لوگوں کی یا دوسرے مسالک یا مذاہب کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، بلکہ کچھ تعمیر کرنے کے لیے وہ کرینیں وہاں پہ موجود ہیں۔ تو پاکستان میں، وطن عزیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کرینیں مثبت کام کی بجائے، تعمیری کام کی بجائے دوسرے مسالک کی عمارتوں کو توڑنے کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ ہم تو دعا کر سکتے ہیں، امید رکھ سکتے ہیں، تمنا کر سکتے ہیں، اگر کوئی سننے والا ہو حکومت کی طرف سے یا ان حلقوں کی طرف سے جو ایسے تعلقات رکھتے ہیں، جو طاقت کے سرچشموں والے لوگوں تک یہ بات پہنچا سکیں، وہ امید ہے کہ ان کو اس بات کا خیال آئے گا کہ اس طرح کی کارروائیوں سے صرف اور صرف پاکستان کی بدنامی، پاکستان کا نقصان، اور لوگ مزید غلط روش پر پڑتے ہیں، تخریبی روش پر پڑتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ تعمیری روش پر چلیں، اپنا بھی فائدہ کریں، اپنے خاندان کو بھی فائدہ پہنچائیں اور اپنے ملک کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ افسوس کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو ان تمام لوگوں کا جو سچ کے ساتھ قائم رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔